ماہ محرم یوم شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یوم شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یوم عاشور شہید کربلا۔ شہادت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حصہ 1۔ وہ ماہ رجب 60 ہجری کا ایک سیاہ دن تھا کہ جب شام کے شہر دمشق میں تکبر اور نفوذ کا پیکر یزید بن معاویہ مسند خلافت پر براجمان ہوا اور خلافت کی بساط لپیٹ کر ملوکیت کی بنیاد رکھی۔ یوں اسلامی تعلیمات کے منافی، فسق و فجور، ظلم و جبر، ناانصافی اور عہد شکنی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ یزید کی اس خود ساختہ بادشاہت نما خلافت کو دمشق کے سوا پوری امت مسلمہ سے کہیں بھی حمایت حاصل نہ تھی۔ حجاز مقدس سمیت عالم اسلام کے تمام بڑے مراکز میں عام رائے یہ تھی کہ یہ شخص امت کی رضا و رغبت کے بغیر جبراً مسلط ہوا ہے۔ غرور و تکبر کے نشے میں چور یزید کے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت تھی۔ وہ مطلق العنان حکمرانی کا خواہاں تھا، لہٰذا اس نے اپنے تمام کارندوں کے ذریعے عالم اسلام سے بزور جبر اپنے حق میں بیعت لینا شروع کر دی۔ اس وقت مدینہ میں یزید کا چچا زاد بھائی ولید بن عتبہ گورنر تھا۔ یزید نے اسے ایک مختصر سا حکم نامہ ارسال کیا جس میں تحریر تھا کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہماری بیعت اور اطاعت پر مجبور کیا جائے۔ اگر وہ نہ مانیں تو انہیں گرفتار کر کے اس قدر سختی کی جائے کہ بیعت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس حکم نامے کی اطلاع ملی تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ لوگ اب بزور طاقت بیعت لینے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح مدینے میں خون ریزی ہو سکتی ہے۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ جیسے پرامن شہر میں کسی طرح کا بھی فساد یا خون ریزی نہیں چاہتے تھے، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے ہجرت کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس خبر کے بعد مدینہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہو چکے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے روانگی سے قبل اپنے تمام احباب سے الوداعی ملاقاتیں کیں، جن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ جانے سے منع فرمایا تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یقین ہے کہ یزید کے حکم کے مطابق یہ لوگ مجھ سے بزور طاقت بیعت لینا چاہیں گے۔ یہاں میرے چاہنے والے بھی موجود ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرامن شہر میں خون بہے۔ اس ملاقات میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وہ خطوط بھی دکھائے جو ہزاروں کی تعداد میں کوفہ اور گرد و نواح سے انہیں موصول ہو رہے تھے، جن میں انہیں کوفہ آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ خطوط کا یہ سلسلہ یزید کے جانشین
نامزد ہونے کے بعد ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دیکھیے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے پاس نہ جائیے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ یہ لوگ ناقابل بھروسہ ہیں۔ وقت رخصت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں گلے لگا کر خوب روئے اور فرمایا، اے شہید، تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ مجمع الزوائد حدیث۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ مکرمہ ہجرت۔ اتوار 27 یا 28 رجب کو سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ گورنر مدینہ ولید بن عقبہ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر پاتا۔ جمعہ 3 یا 4 شعبان کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 یا 5 دن یعنی 3 ذوالحجہ تک مقیم رہے اور حالات و واقعات پر غور و فکر کرتے رہے۔ اس تمام عرصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سمیت گرد و نواح کے شہروں قصبوں سے تواتر کے ساتھ خطوط موصول ہوتے رہے۔ حاجیوں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ لوگ جوک در جوک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کر کے کوفہ لے جانے کی درخواست کر رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ایک خیال یہ بھی تھا کہ کیا نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فاسق و فاجر حاکم کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا مناسب ہے، اور کیا روز محشر مجھ سے اس کا جواب طلب نہیں کیا جائے گا۔ ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ ہی میں قیام کا مشورہ دے رہے تھے، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا یقین تھا کہ حج کے اختتام پر مکے سے حاجیوں کے چلے جانے کے فوری بعد یزید پوری قوت سے مکے پر حملہ آور ہوگا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کہیں بھی قتل کر دیا جاؤں، یہ مجھے پسند ہے، مگر مجھے یہ گوارا نہیں کہ میری وجہ سے اللہ کے اس مقدس شہر کی عظمت پامال ہو۔ تاریخ امت مسلمہ۔ اور ایسا ہی ہوا۔ حج کی ادائیگی کے بعد جوں ہی حجاج کرام مکے سے اپنے علاقوں کو روانہ ہوئے، یزید کے نئے گورنر عمرو بن سعد نے 2000 جنگجوؤں کے ساتھ مکے پر حملہ کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کے شہریوں کی مدد سے انہیں مار بھگایا۔ تاریخ تبوک۔ دوستو، سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید واقعہ سننے کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔